وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we reveal of the Quran that which is a healing and a mercy for believers, though it increase the evildoers in naught save ruin. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان مفتی منیر احمد اخون. ناظرین، آج 22 نومبر سن 2015 بمطابق 11 صفر الخیر سن 1437 ہجری بروز اتوار ہے. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کی 3 سیگمنٹ ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے یہ روشن قندیلیں، جس کے تحت ہم اولیاء کاملین، عارفین متقین اور عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے ہیں. اور دوسرا سیگمنٹ ہے داستان عشق و وفا، جس کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی شان بیان کرتے ہیں. اور تیسرا سیگمنٹ ہے دلچسپ و عجیب، جس کے تحت تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ خواب یا علمی ذہانت پر مبنی واقع پیش کرتے ہیں. اس دوران ناظرین آپ اپنے شرعی، روحانی، معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی مسائل ہمیں پیش کرتے ہیں. ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات دیتے ہیں. خاص طور پہ خوابوں کی تعبیر، یہ انتہائی دلچسپ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اور دلچسپ اس کی تعبیر قرآن و سنت اور ماہرین کے اقوال کی روشنی میں پیش کی جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خدمت حقہ کو قبول و منظور فرمائے. تو ناظرین، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے. جی وعلیکم السلام. صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کے آمین اللہم آمین. میرے شوق سے دیکھتے ہیں، پورے دن انتظار کرتے ہیں آپ کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت دے اور آمین اللہم آمین. ماشاء اللہ. جی صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے جس کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں 1 ہفتے بعد، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے پڑھائی آسان ہو جائے اور اچھے گریڈ آ جائیں اور اسے مطلوبہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے. یہ دلی خواہش ہے. میں آپ کے بتائے ہوئے سارے مذاہب پہ عمل کرتی ہوں. آپ نے پچھلی دفعہ یا علیم ہو یا ناصر کا آپ نے بتایا تھا، وہ میں کر رہی ہوں یا میں وہ کرتی رہوں. اس کے صاحب ٹھیک ہے، گائیڈ کر دیجیے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. ظاہر ہے کہ یہ پروگرام آپ ہی لوگوں کا ہے، آپ کی خاطر ہم نے شروع کیا، اور آپ ذرا جتنی پذیرائی اور محبت دیں گے اتنا یہ پروگرام ترقی کرے گا اور کر رہا ہے. ماشاءاللہ یہ روز بروز یہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن رہا ہے. ماشاءاللہ اس پروگرام کی برکت سے گھروں میں ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک اور دین پر چلنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہے. اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین آسانی کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں کے اندر آ جائے. ظاہر ہے کہ خود نبی پاک نے فرمایا تھا کہ الدین یسر، میرا دین بہت آسان ہے، لہذا اس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی زندگی کے اندر اس کو لانا، یہ میری کوشش ہوتی ہے. اور الحمدللہ لوگ بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. جیسے آپ بھی منتظر رہتے ہیں اس پروگرام کے، اسی طریقے ہم بھی منتظر ہوتے ہیں کہ آپ سے باتیں کرنے کے لیے ہم سنڈے کو پہنچ جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے یا علیم یا ناصرو کا، وہ عمل تو آپ بالکل جاری رکھیں، بہت ہی عمدہ ہے. اور دوسرا سورۃ انبیاء آیت نمبر 79، سورۃ انبیاء آیت نمبر 79، یہ صبح شام 10 دفعہ پڑھ کے کسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے یہ بیٹے کو پلانا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے پڑھائی آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوگا، اور جو بھی مطلوبہ یونیورسٹی میں داخلہ چاہتا ہے اس میں اس کو داخلہ ملے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں آپ کے پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ کے پرانے لسنروں میں سے ہوں، تو آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ سے میں 2 چیزیں پوچھنی ہیں. جی پہلے بھی میں نے ایک سوال آپ سے وظیفہ لیا تھا والدہ کے صحت کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. تو وہ کامیابی ہوئی تھی، اس میں اللہ کا شکر ہے. آپ کا وظیفہ میں نے پورا کیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو والدہ کے سلسلے میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے اب وہ پچھلے 1 مہینے سے تقریباً بستر پہ موو ہونا ان کو مشکل ہو رہا ہے. مطلب پہلے وہ واکر سے چلتی تھی، تو اب بالکل ہی سمجھ لیں بستر پہ ہیں اور کافی مشکل ہو رہی ہے ان کو چلنے میں. کمر کے اندر درد ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ کیونکہ میں دوسرے شہر میں ہوں، جو کہ میں
مطلب اگر میں کوئی ایسا وظیفہ کر سکوں، ٹھیک کیونکہ ہے، اگر آپ مجھے کوئی ایسی چیز دیں گے اگر پانی پہ پڑھ کے پھونکنے والی، تو وہ میں نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میں ان سے کافی دور ہوں. دور، اچھا ٹھیک ہے. اور ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو پڑھ کے دے انہیں؟ میں اصل میں وہاں پہ مشکل ہو رہی ہے، اسی لیے میں اچھا، چاہ رہا تھا کہ ٹھیک میں ہے. اگر پاسبل ہے تو میں خود کر سکوں، ٹھیک ہے، اور سمجھ وہاں گیا. پہ میں کوئی نہ کوئی تلاش کروں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. ظاہر ہے کہ پروگرام آپ ہی لوگوں کا ہے، آپ لوگ جو محبت دیتے ہیں اتنا ہی پروگرام ترقی کرتا ہے، اور ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کوشش ادنا سی ہم آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور آپ لوگ اس کو پذیرائی دیتے ہیں، اور میرے وظائف سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام تو نفعوں کا جو ہے سرچشمہ ہے. سارے منافع اللہ کے کلام اور اللہ کے نام سے چلتے ہیں، بلکہ یہ پوری کائنات اللہ کے کلام اور اللہ کے کام سے ہی زندہ اور جاری اور ساری ہے. ایک کہیں اللہ کا کلام اور کہیں اللہ کا کام، یہ دو ہی چیزیں پورے کائنات کے اندر تصرف کرتی ہیں اور تبدیلیت تغیر پیدا ہوتے ہیں. تو بہت مبارک ہے، اللہ خوش رکھے آپ کو. باقی والدہ کے لیے فی الحال آپ نوٹ کر لیں، یہ پڑھ کے آپ دعا کریں، اس سے انشاءاللہ ان کے مسائل حل ہوں گے، ان کی تکلیف رفع ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 786 مرتبہ پڑھنا آپ نے. کوئی ایک ٹائم رکھ لیں، پھر روزانہ وہی ٹائم رکھنا آپ نے. یہ پڑھ کے آپ نے پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، پھر آخر میں پھر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں. پڑھ کے اب آپ نے دعا کرنی ہے اور تصور میں والدہ کے اوپر دم کر دینا ہے، اور والدہ کی صحت و عافیت کی دعا کر دینی ہے کہ وہ موو نہیں کر سکتی، وہ موو کریں، ان کی تکلیف جو بھی ہے وہ رفع ہو جائے، یہ نیت کر کے. اور اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یہ 41 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ بہت مجرب ہے تو والدہ انشاءاللہ وہ اس قابل ہو جائیں گی کہ انشاءاللہ واک کریں گی، چلیں گی، اور آپ کی دعا ان کو نفع پہنچائے گی. اس طریقے سے آپ شروع کر لیں. باقی جب قریب جائیں گے تو پھر اس وقت پوچھ لیجئے گا کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے، لیکن فی الحال دور سے آپ یہ عمل کریں. اور کسی کو بھی اس قسم کی تکلیف ہو تو دور سے اپنے مریض کے لیے عمل کریں، بہت ہی مجرب و فائدہ مند ہے، انشاءاللہ بالکل فائدہ ہوگا. میں بھی دعا کرتا ہوں. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں رضوانہ بات کر رہی ہوں کیلیفورنیا سے. جی ماشاءاللہ. اور میں آپ کے پروگرام کی بہت بہت منتظر رہتی ہوں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو پورا اس کا اجر دے. آمین. میں نا 2 چیزیں پہلے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، اور پھر ایک مسئلہ ہے. پہلا تو یہ ہے کہ نا سفر کا مہینہ جو سٹارٹ ہوا تھا تو میرے پاس فون پہ کسی نے لنک ایسی آئی ہے کہ سفر کا مہینہ کوئی بھاری نہیں ہوتا، اس میں کوئی سورۃ المزمل پڑھنے کا نہیں بتایا گیا، اور اس طرح سے. تو مجھے تھوڑا سا پلیز آپ یہ کلیئر کریے گا کہ یہ واقعی کیا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے سٹارٹ پہ تھوڑا مطلب پریشانی ہوتی تھی، یا کچھ ایسا کوئی کانسیپٹ ہے؟ اور سیکنڈ یہ کہ کیا لیڈیز جو ہے کوئی عورت اپنی نماز کی جماعت کروا سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی ہی میں ریسنٹلی قرآن پانی میں گئی تھی تو وہاں پر انہوں نے درس بھی دیا، اور آخر میں انہوں نے ظہر کی نماز کی جماعت کروائی تھی. تو اور بس آخری میں صرف یہ میں اپنا مسئلہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے بھائی کے لیے میں نے کال کی تھی آپ سے، تقریباً 2 دفعہ میری بات ہو چکی ہے اس سلسلے میں کہ بھائی جان میرے پاکستان میں ہیں اور وہ گھر کے لیے بہت بہت پریشان ہیں، اور الحمدللہ آپ کے وظائف سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کا گھر کا مسئلہ حل لگتا ہے کہ ہو جائے گا. لیکن ہوتے ہوتے جیسے لاسٹ ویک بھی یہی ہوا تھا کہ سیٹرڈے کو انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں ڈپازٹ دینے، اور دوپہر کو ان کی کال آ گئی کہ وہ گھر کا کینسل ہو گیا. اس ویک بھی ابھی ان کا چل رہا ہے معاملہ. تو اور آپ نے جو پڑھنے کا بتایا تھا سورۃ النساء آیت نمبر 75 ظہر کی نماز کے بعد، میں یہاں پہ پڑھ رہی ہوں. اس کے علاوہ سورۃ ضحیٰ آپ نے بتائی تھی، وہ میری بھائی کی بیٹی پڑھ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یا بدیع رجا بالخیر یا بدیع میری بڑی باجی لندن میں پڑھ رہی ہے. یعنی پڑھنے کا وظائف ہم کر رہے ہیں. آپ پلیز کوئی اور دعا اگر بتا دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، پروگرام کو پسند کرنے کا شکریہ. ظاہر ہے کہ پروگرام آپ ہی کی خاطر ہے، آپ حضرات جتنی محبت دیں گے پروگرام انشاءاللہ اتنی ترقی کرے گا. اور باقی آپ نے جو سوالات کیے ہیں، پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ آپ نے سفر کے مہینے کے بارے میں پوچھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے. اصل میں زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تصور تھا کہ سفر کے مہینے میں آفتیں اور بلائیں اترتی ہیں، لہٰذا یہ تصور زمانہ جاہلیت کے اندر قائم ہوا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ جاہلیت کے تصور کی نفی کی اور فرمایا کہ لا سفرہ کا مطلب ہے کہ سفر کے اندر جو ہے اس قسم کی آفتیں اور بلائیں اترنے کا جو تصور ہے اور اس مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے اس قسم کے تصور سے نظریے سے انسان کو بچنا چاہیے اور یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ فرمایا۔ تو لہٰذا ابھی بھی یہی آپ سمجھیں کہ سفر کے مہینے میں ایسی کوئی تصور نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ بلائیں اترتی ہیں، آفتیں اترتی ہیں، اور لوگ اس مہینے کے اندر بہت سے کام نہیں کرتے کہ بھی اس مہینے میں شادی نہ کریں، اس مہینے میں یہ نہ کریں کیونکہ بلائیں آفتیں اترتی ہیں۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی نفی کی ہے۔ اب ویسے انسان جو ہے نہ کرے شادی اس مہینے میں، یا اور انسان کی زندگی کی جو معاملات نہ کرے تو وہ انتظامی اور اس کی انسان کی اپنی مصلحت ہے، لیکن اس کو ایک عقیدہ و تصور بنا کے اس مہینے کے اندر محتاط رہنا ان چیزوں سے وہ غلط ہے۔ اور باقی سورہ مزمل وغیرہ جو پڑھنے کا کہا جاتا ہے وہ اسی لیے پڑھنے کا کہا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی آفتوں سے آپ محفوظ رہیں۔ ظاہر ہے کہ آفتیں تو شب و روز کسی بھی مہینے میں کسی بھی لمحے میں آ سکتی ہیں، اور خاص طور پہ زمانے جاہلیت کے اندر جو تصور قائم کر دیے گئے اور اس کا انسان کی بشری طبیعت کو پہ ایک اثر ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہہ دیا جاتا ہے آپ سورہ مزمل پڑھ لیں یا فلاں دعا کر لیں، وہ تو ہر مہینے ہر لمحے خدا سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، لیکن یہ تصور جو ہے اسلامی نہیں ہے، یہ نظریہ زمانہ جاہلیت کا نظریہ تھا۔ اور دوسرا سوال جو ہے خواتین کی جماعت کے ساتھ نماز، یہ خواتین اگر ایک جگہ پہ جمع ہو گئیں، وہاں انہوں نے جماعت کرا لی، یہ ویسے حنفیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خواتین کی جماعت جو مکروہ ہے، لیکن اگر کرنی پڑے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو امام جو ہے خاتون وہ پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہو، وہ آگے کھڑی نہ ہو جیسے کہ مرد امام کھڑا ہوتا ہے، وہ پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہو اور اس کے ساتھ باقی عورتیں کھڑی ہوں، اور باقی پھر پیچھے صف بنا کے اس طریقے سے جماعت کر سکتی ہیں کبھی ضرورت پیش آ جائے تو، لیکن اس کی عام عادت نہیں بنانی چاہیے۔ باقی ائمہ کے ہاں اس کی اجازت ہے، وہ کراہت نہیں ہے، لیکن اگر آپ حنفی ہیں اور حنفی مسلک پر عمل کرتے ہیں تو اس طریقے سے جماعت کی عادت بنانے کو مکروہ لکھا ہے، لیکن اگر کبھی کرنی پڑے جیسے آپ اجتماع میں گئیں وہاں پر جماعت کر لی تو بس امام کو پہلی صف کے درمیان میں کھڑا ہو کے پڑھنا چاہیے، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، کب ون سوائل کا بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باقی جو ہے تیسرا جو سوال آپ نے کیا اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ وہ مکان کا مسئلہ ان کا حل نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے آپ لکھ لیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ 41 ٹائم ظہر کے بعد پڑھیں یا جو ہے عشاء کے بعد پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا شروع کر دیں۔ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کے رحم سے ان کے مکان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی ہیلو، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میامی سے بول رہا ہوں، ضیاء خان۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی حضرت میرے 2 کوشچن ہیں۔ جی پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ نظر بد کا کنسیپٹ کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ گھر میں بڑی بے سکونی سی رہتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ کام بھی کرتے ہیں، کوئی ایسا فیل بھی نہیں ہے، کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ میں جب بھی درود شریف پڑھتا ہوں، جہاں بھی ہوں، روزانہ تقریباً کئی دفعہ پڑھتا ہوں، میں روز زور و قطار رونے شروع ہو جاتا ہوں، میرے آنسو مطلب ایک جھڑی کی طرح اچھا ماشاءاللہ نکلنے شروع ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ میں بہت کنٹرول کرتا ہوں مگر نہیں ہوتا ماشاءاللہ میرے آنکھوں کے سامنے۔ اللہ اکبر ماشاءاللہ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، خوش رکھے۔ تو ماشاءاللہ جہاں تک آپ نے سوالات کیے ہیں، پہلا جو سوال کیا کہ نظر بد کے بارے میں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نظر بد کی جو ہے آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کیا چیز ہے۔ اصل میں حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر حق، کہ نظر بد لگ جانا بالکل برحق ہے، یہ نظر ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جبلی طور پہ ایسا پیدا کیا ہے کہ ان کی نگاہوں کے اندر جو ہے وہ اگر کسی کو محبت سے یا عداوت سے دیکھ لیں تو فوراً اس کی نظر کا اثر ہو جاتا ہے،
جس طریقے سے دنیا کے اندر جو ہے اچھی نظر کا اثر ہوتا ہے، ایسے بری نظر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی محبت کی نگاہ سے آپ کو دیکھ لے تو آپ کی طبیعت پہ فوراً ایک اچھا اثر محسوس ہوتا ہے، آپ کا دل مسرور ہو جاتا ہے کہ کتنی محبت سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر وہ نظر بد لگانے والا حسد اور عداوت کی نظر جب آپ کو دیکھتا ہے تو اس کا اثر بھی اسی طریقے سے انسان کی طبیعت پہ پڑتا ہے۔ تو بسا اوقات انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر ایک شخص غصے کی نظر سے آپ کو دیکھے گا تو اس غصے کا اثر فوراً آپ کی طبیعت پہ پڑے گا، آپ پر خوف طاری ہوگا، دل کے اندر ایک خاص کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اسی طرح محبت سے دیکھے گا تو آپ کی کیفیت، تو نظر بد لگانے والے نے آپ کو کسی موقع پہ دیکھا، آپ بہت اچھا کوئی کام کر رہے ہیں، یہ ایک بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اور اس نے آپ کو دور سے دیکھا، حسد سے بغض سے آپ کو نگاہ ڈال دی، تو بس وہ فوراً آپ کے خون پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اندر ایک تغیر پیدا ہو جاتا ہے تکوینی طور پہ، آدمی بیمار ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، یا انسان کھانا کھا رہا ہے، اس کو دیکھ لیا، اس نے نظر ڈال دی کھانے پہ، تو انسان کا کھانا وہ انسان کے بد ہضمی کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ حدیث میں فرمایا نظر حقن، نظر بالکل برحق ہے، اور اس زمانے میں بھی لگا کرتی تھی۔ بس اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھتے فرماتے کہ اس کا چہرہ پیلا پیلا ہو رہا ہے، کیا بات ہے، اس کو لگتا ہے نظر لگی ہوئی ہے، آنکھیں جھکے، ایک بچی آپ کے سامنے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، چہرہ زرد ہے، آپ نے دیکھا، فرمایا اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے، اس کو فلاں جھاڑ کرواؤ، تو اس کو جھاڑ کروایا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس لیے یہ نظر کی یہ بالکل حقیقت ہے، اور یہ نظر لگتی ہے جیسے اچھی بری نظر کا اثر پڑتا ہے، ایسی انسان کی طبیعت کے اوپر نظر بد۔ اس لیے من شر حاسد اذا حسد، جو قرآن کریم میں فرمایا کہ حاسد کے جب وہ حسد سے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جس وقت کہ وہ حسد کرے، کہ جس وقت وہ حسد کر کے جب نگاہ ڈالتا ہے تو وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام 3 دفعہ پڑھ کے دم کرنے کو حکم دیا، تاکہ کسی قسم کی نظر بد سے انسان محفوظ رہے۔ اس لیے نظر بد ہو جاتی ہے، اور اس کی حقیقت بالکل ہے، اور احادیث طیبہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اور دوسرا جو ہے، گھر میں آپ کہہ رہے بے چینی کا ماحول ہے، تو بے چینی کا ماحول، اس میں یہی چیز بھی انوالو ہو سکتی ہے کہ شاید نظر لگ گئی، گھر کے اندر پرسکون ماحول تھا، خوش باش رہتے تھے، تو نظر لگ گئی، کسی حاسد بغض والے نے نظر لگا دی، اس لیے بے چینی پیدا ہوگی طبیعتوں میں، پاسبل ہے۔ یا یہ ہے کہ بس اوقات یہ چونکہ یہ نظر جیسے انسانوں کی لگتی ہے، ایسے جنات اور اسیبی چیزوں کی بھی لگتی ہے، کیونکہ جنات وغیرہ یہ ہر جگہ پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اسی طریقے سے عداوت سے کسی کو دیکھ لیا یا کسی کو ٹچ کر دیا تو اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس اوقات گھر کے اندر اگر دینی ماحول نہیں ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں چل پھر کے ہر طرف آپ دم کریں، پانی پہ دم کر کے پانی دیواروں پہ چھڑکیں، تو یہ اگر 41 ڈیز آپ یہ کر لیں، انشاءاللہ بہت مجرب ہے کہ گھر کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ تو اس سے انشاءاللہ گھر کی بے سکونی رفع ہو جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ ناظرین، وقت ہے کمرشل بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈرم ناظرین، یہ ہمارے پرانے سپانسر ہیں، اور ان کی جو ہے جتنی پروڈکٹس ہیں یہ شہد کے قدرتی اجزاء سے بنی ہے، اور شہد میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے، اور شفاء للناس فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے، نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان کے لیے اس میں شفا ہے۔ اور خاص طور پہ ان کی پروڈکٹ تو بہت لاجواب ہیں، خاص طور پہ امیون سسٹم جو ہے ان کا امیون سسٹم، اور آج کل یہ موسم کی تبدیلی جب ہوتی ہے تو الرجی انسان کو ہونے لگتی ہے، الرجی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹری دوائیاں انسان کھاتا ہے، اس کے بڑے ریئیکشنز بھی سم ٹائم انسان کی طبیعت پہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ امیون سسٹم ان کا بہت لاجواب ہے کہ موسم کی تبدیلی ہے، آب و ہوا کی تبدیلی ہے، تو اس میں یہ بہت پرفیکٹ ہے۔ جن لوگوں نے اس کا امیون سسٹم استعمال کیا وہ الرجی کی ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہے۔ اس لیے آپ ضرور ان کا یہ ہنی ڈرم کا یہ امیون سسٹم استعمال کریں۔ آپ کو اگر الرجی ہوتی ہے یا انسان ایسے موسم بیمار ہو جاتا ہے، نزلہ و زکام ہو جاتا ہے اور دیگر بیماریاں، تو امیون سسٹم سے آپ کا پورے جو سسٹم کو یہ فکس رکھتا ہے اور کسی قسم کے الرجی کے اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری دینی پروگرام کے سپانسر ہیں، جس کی وجہ سے پروگرام بڑی آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے۔ تو حاضر بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Do you
you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? Honeyderm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of Honeyderm products uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, कॉल शुरू करने से पहले वो एक सवाल का हिस्सा रह गया था वो ज़िया ख़ान साहब का कि दुरूशी पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और एक ख़ास तस्वुर बन जाता है कि जिससे वो काबू में नहीं रहते। ये माशाल्लाह ये इनको दुरूद शरीफ की रहमत आपको नसीब हो रही है, इसलिए कि दुरूद शरीफ ये ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीम रहमत है और आप पढ़ते हैं, उस पर आप पर रिक़्क़त तारी होती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रोज़ा अक़दस का सवर सामने आ जाता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का सवर सामने आ जाता है, आंसू जारी हो जाते हैं। ये रहमत ही रहमत है। इसका मतलब है दुरूद शरीफ की रहमत आपको नसीब हो रही है, आप इसकी बिल्कुल कसरत रखें। बहुत ही मुबारक कैफियत है, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर राइज करें। आप बिल्कुल शब व रोज़ की ज़िंदगी को सुन्नतों पर डाल लें, क्योंकि आपको दुरूद शरीफ की इतनी बड़ी रहमत सलात व सलाम की नसीब हो रही है। उसके लिए मेरे दादा पीर हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब आप हासिल कर लें, आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इस किताब को आप मुताला करना शुरू कर दें और जो जो सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस अंदाज से हैं कि शब रोज़ की आपकी नशिस्त व बर्खास्त, आपकी दोस्तों के साथ मिलनसारी, घर के अंदर रवैया और माहौल, वो आप पढ़ना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी में राइज करें, क्योंकि आपको सलात व सलाम की रहमत की मंजिलें तय करवाई जा रही हैं। और जब सुन्नतें भी ज़िंदगी में आ जाएंगी और इत्तिबा शरीयत और दीन कामिल हो जाएगा तो सुभान अल्लाह, ये दुनिया और आखिरत के अंदर आप रश के मलाइका बन जाएंगे। अल्लाह आपको खूब खूब तरक्की अता फरमाए। तो कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन खुश नसीब है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। हज़रत, मैं 3-4 साल जब से आपका प्रोग्राम शुरू है, जब से आपसे मैं वाबस्ता हूँ, माशाअल्लाह। तो लेकिन मैंने लास्ट टाइम, हमारी माली पोजीशन आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने लास्ट टाइम आपको अपने भाई के जिसकी दुकान है उसके ख्वाब सुनाए थे, आपने मुझे बेइंतहा खूबसूरत उसकी ताबीर दी थी, लेकिन आपने उसके साथ ये बताया था कि दुआए हसन पढ़ा करो। वो मुझे कहाँ से मिलेगी? और अभी मेरे भाई ने रात को ख्वाब में देखा है कि एक छोटी सी थाली के अंदर वो कुछ खा रहा है, तो कोई उसके हाथ से लेके चला गया। अब जब उसने नजर उठा के देखा तो सामने से बहुत बड़े थाल में गोल्डन फ्राई हुई मछलियां बेतहाशा थाल में हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जाने दो, वो जो ले गया ये तुम्हारे लिए है ना, तुम ये खाओ। माशाअल्लाह। और हमारी माली पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है, दुआ में याद रखिए। और हज़रत, दुआए हसन मुझे कहाँ से कैसे मिलेगी? मैंने ईमेल भी किया था, शायद मुझे उसका जवाब नहीं मिला है, तो मुझे कहाँ से मिलेगी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा। इस ख्वाब में तो आपको बशारत मिल गई है कि ज़ाहिर है कि जो इस वक्त माली तंगी आई हुई है वो वक्ती है, टेम्परेरी है, ख़त्म होने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए शानदार ख़जाना खोल रखा है, इंशाअल्लाह वो जल्द आपको पहुँचने वाला है। बाकी दुआए हसन जो है वो मैंने पहले ही बताया था, मेरी फ़ेसबुक के ऊपर मौजूद है। आप मेरी फ़ेसबुक पे ज्वाइन करें तो वहाँ पर मैं मुख्तलिफ दुरूद शरीफ और दुआएँ डालता रहता हूँ। वहाँ पर दुआए हसन बिन अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वहाँ दुआ मौजूद है और ये वो बाबरकत दुआ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को ख्वाब के अंदर बतलाई थी और उन्होंने फिर इसको जो पढ़ा, हफ्ते के अंदर ही उनका काम हो गया था। और वैसे भी जिन लोगों ने वो दुआ हासिल करके पढ़ना शुरू किया है तो बड़ा अच्छा फीडबैक मुझे दे रहे हैं कि बड़ा नफ़ा है, बड़ा दिल को सुकून है। बाद लोगों के तो काम जो अपने प्रोसेस की तरफ बढ़ने लग गए हैं और बाद लोगों को दिली सुकून ऐसा इत्मीनान हासिल हो गया है कि जो टेंशन और तकलीफ़ थी वो रफ़ा हो गई है। तो बहुत ही मुजर्रब वो दुआ है। तो मेरी फ़ेसबुक मुफ्ती मुनीर अख़ून, तो मुफ्ती मुनीर अख़ून पे आप जाएँ फ़ेसबुक पे, तो वहाँ पर
آپ کو جو میری مجھے دعا حسن بنا لی مل جائے گی. اور اس کے علاوہ ویسے بھی آپ وہ فیس بک جوائن کر لیں, کیونکہ میں ہر ایک دو دن میں مختلف درود شریف اس کے اندر ڈال رہا ہوں کہ جو درود شریف مختلف انسان کی پریشانیوں کے لیے, یہ پہلی کتاب میں نے جو مرتب کی تھی اور جس کے اندر عام دنیاوی پریشانیوں کے علاج درود شریف سے پیش کیا تھا. ورنہ درود شریف کے اخروی اور دینی منافع پر تو بہت کتابیں تھیں, لیکن دنیاوی ہمارے جو مسائل ہیں, ہمارا قرض ہے, شادی بیاہ کا مسئلہ ہے, مطلوبہ رشتہ ہے, یا اسی سفر کے اندر حفاظت ہے, مالی تنگی دور ہونے کے لیے, تو یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ کتاب لکھی تھی اور ماشاءاللہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کیا. پہلی دو کتابیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ میں, آپ کے روضہ اقدس میں, آپ کے قدموں میں پیش کی تھیں, تو اس کو ایسی قبول حاصل ہوئی کہ پوری دنیا میں وہ لاکھوں کی تعداد میں گئی ہے. تو اس میں سے وہ درود شریف میں جو ہے فیس بک پہ ڈالتا رہتا ہوں, تو آپ ضرور فیس بک جوائن کر لیں, تو وہیں پہ آپ کو انشاءاللہ درود شریف بھی ملیں گے مختلف اس کے لیے, اور آپ کو دعا حسن بھی مل جائے گی. باقی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں نفیسہ بول رہی ہوں. جی مجھے یہ تھا کہ میرے بیٹے نے کہا پہلے کہ میری بہن کی بچی کے ساتھ شادی کر لے گا, لیکن اب مکر رہا ہے تو وہ مانتا نہیں ہے, تو پلیز ایسے کر لیں کیونکہ ہماری بہنوں کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں, اس لیے آپ پلیز ایسے کریں کہ ان کو کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے میں خیر و خوشی ڈال دے, اور وہ جو ہے آپ کا بیٹا اس جگہ رشتہ کرنے میں جو ہے وہ حامی بھلے راضی ہو جائے. اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں اور وہ آپ نے پڑھ کے دعا کرنی ہے. ایک تو یا شہیدو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کے بعد, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اور پانی وانی پہ دم کر کے بیٹے کو پلانا ہے, اور اسی تصور سے پڑھنا ہے کہ یہ اس جگہ پر رشتے کے لیے مان جائے, اور اس میں خیر کی بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس رشتے میں خیر اور خوشی بھی ڈال دے. یہ نہیں کہ خاندانی معاملات کے لیے زبردستی آپ جو ہے ایک رشتہ کریں, کل کو اس کے اندر مسائل پیدا ہوں تو جو تھوڑا بہت بہن بھائیوں کا تعلق ہے وہ بھی ختم ہو جائے. ایسا نہ کریں, بلکہ استخارہ کر کے مصنوعی استخارے کے بعد فیصلہ کریں, اس میں خیر آ جاتی ہے تو پھر آپ یا شہیدو پڑھ کے 1100 مرتبہ ولاخی 11 مرتبہ درود شریف جو بیٹے کے لیے دعا کریں. اس لیے کہ رشتے شادی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے, اس میں زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور زبردستی اگر لڑکیوں کی شادیاں کر دی جائیں تو اسلام کی روح سے تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے. اس طریقے بیٹوں پر بھی کسی قسم کا دباؤ زور ڈالنا, ہاں یہ ہے کہ اس کی معقولیت کے ساتھ ان کے سامنے معاملہ رکھ دیں کہ یہ فوائد ہے اس رشتے میں اور یہ خوبیاں رشتے میں ہیں, اب بتاؤ کیا کہتے ہو. اگر اس کی کوئی کنسرنز ہوں تو آگے پیش کر دیں, اس کو آپ سالو کر دیں, حل پیش کر دیں, تو پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے اب آپ. لیکن یہ کہ ویسے زبردستی آپ کریں گی تو یہ نہ ہو کہ اور مسائل پیدا ہو جائیں, وہ نہ کریں. تو انشاءاللہ استخارے سے فیصلہ کریں. باقی اگر رشتہ معقول ہے تو بیٹے کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے کہ خام خواہ یہ سوچ کے کہ نہیں جی کزن ہے میں نہیں کرتا, کیونکہ یہاں بچوں کے اندر یہ بھی ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ یہ کزنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے, تو وہ تو میری بہن ہے, میری کزن ہے, لہٰذا میں شادی نہیں کرتا, لہٰذا اس میں طبی طور پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ شرعی طور پہ اس کے اندر کسی کی کوئی قباحت نہیں ہے, یہ بھی ایک خام خواہ ایک تصور لوگوں کے اندر بیٹھ گیا ہے. بلکہ عزیز و اقارب کے اندر شادیاں کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, بلکہ ان کا حق زیادہ بنتا ہے اور وہاں انسان کی مناسبت زیادہ ہوتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے بیٹے کو بھی کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے, آپ کو بھی نہیں. تو انشاءاللہ اعتدال سے فیصلہ کریں اور یا شہیدوں کا عمل کریں. 41 دن یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ ہو جائے گا. ناظرین, وقت ہوا کم بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈرم. میں نے ابھی بتایا ناظرین, یہ شہد کے قدرتی اجزاء سے ان کی پروڈکٹس بنی ہیں, اور شہد جو ہے شفا ہی شفا ہے. خاص طور پہ جو ہے جیسے میں نے امیون سسٹم بتایا, اسی طریقے سے ان کا ہیئر بیگ بڑا لاجواب ہے. ہیئر بیگ ویسے تو ہم بتاتے ہیں کہ بال گرتے ہوں یا اگتے نہ اس کے لیے, لیکن مزے کی بات یہ کہ صحت مند بالوں کے لیے بھی بہترین ٹانک ہے. کیونکہ آپ جب سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک, کیونکہ سفر کی دنیا ہر آدمی ہر وقت سفر میں ہے, تو آب و ہوا جب تبدیل ہوتی ہے, پانی تبدیل ہوتا ہے, تو انسان جب غسل کرتا ہے, نہاتا ہے, تو بالوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. تو یہ ہنی ڈرم کا جو ہیئر بیگ ہے یہ بڑا لاجواب ہے. آپ اگر اس کی وہ شیمپو یا اس کو استعمال جب کریں گے تو بال کسی قسم کے موسمی اور آبی تغیر کی وجہ سے کسی قسم کا ان کو نقصان نہیں ہوگا, اور آپ کے بال مضبوط رہیں گے اور نفع ہوگا. تو اسے صحت مند بالوں کے لیے بہترین ہے.
اور اگر بیمار بال ہیں، بال گرتے ہیں، کمزور ہیں، اس کے لیے تو یہ ٹانک بہت ہی شاندار ہے. جن لوگوں نے استعمال کیا ہے بہت اچھا فیڈ بیک ہے، لہٰذا ہم ان کے دعا گو ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو ہے پروگرام کے اسپانسر ہیں، جس کی وجہ سے پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ان کی پروڈکٹس عام مارکیٹ میں نہیں ملتی، بلکہ آپ یا تو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن آرڈر کریں یا ٹیلی فون کر کے ڈاکٹر موسیٰ سے رابطہ کریں، بلکہ ڈاکٹر موسیٰ آپ کی تشخیص بھی کر دیں گے. آپ بتائیں کہ یہ پرابلم ہے، وہ تشخیص بھی فری میں کر دیتے ہیں کہ اچھا آپ کے لیے فلاں چیز ریکمینڈیڈ ہے، آپ امیون سسٹم استعمال کریں یا آپ انرجائز استعمال کریں، تو انشاءاللہ وہ بہت ہی فائدہ ہوتا ہے، تو بہت ہی نفع ہوگا. تو آپ اس طریقے سے اس کے پروڈکٹ استعمال کریں. ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے. تو حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? Honeyderm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of Honeyderm products uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ تھا روشن قندیلیں، جس کے تحت ہم اولیاء کاملین، عارفین متقین اور عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے تھے. آج ناظرین ہم بات کریں گے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد امیر ناصر الدین سبکتگین کے بارے میں. امیر ناصر الدین سبکتگین کے بارے میں تاریخ دولت ناصری کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ امیر ناصر الدین سبکتگین یہ غلام تھا اور نیشا پور کے اندر رہتا تھا. ایک اس کے پاس گھوڑا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جنگل میں نکل جایا کرتا تھا، شکار تلاش کرتا، شکار مل جاتا تو اس طریقے سے وہ گزر بسر کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ جنگل کے اندر گیا، شکار تلاش کیا، سارے دن گھومتا رہا، کوئی شکار نہ ملا. ابھی وہ واپس شہر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک ہرنی جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ ایک جگہ پر گھاس چر رہی ہے. اس نے ایڑ لگائی اور جا کر وہ ہرن کا بچہ پکڑ لیا. بچہ پکڑ کے اس نے اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور شہر کی طرف جو ہے چل دیا. عجیب بات لکھی، جب شہر تک وہ پہنچا ہے تو شہر کے قریب کہتا پہنچ کے اس سے پیچھے کی طرف جو مڑ کے دیکھا کہ پیچھے ہرن جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے. وہ ہرنی اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے تو یہ حیران ہو گیا کہ اس ہرنی کی ممتا جو ہے وہ مجبور ہو گئی کہ اس بچے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے. لہذا اس کو بڑا ترس آیا اس ہرنی پہ، اس نے بچہ جو اس کے جو پاؤں کھول دیے اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا. بچہ جو ہے وہ خوشی سے اچھلتا کودتا ماں کی آغوش میں چلا گیا. ماں جو بچے کو لے کے چلی اور بار بار مڑ مڑ کے سبکتگین کو دیکھتی تھی اور گویا کہ شکریہ اپنی نگاہوں سے کرتی تھی، آنکھوں سے کرتی تھی. تو اس کو بھی بڑا جو ہے اس کا دل جو ہے بڑا وہ رقت آمیز کیفیت اس پر بھی طاری ہو گئی کہ دیکھو ایک حیوان ہے اور حیوان کے اندر بھی ممتا کا عالم یہ ہے کہ اپنے بچے کے لیے کس قدر بے چین تھی. اگر میں اس کو کھا بھی لیتا تو یہ اتنا زیادہ گوشت تو تھا نہیں کہ زیادہ کام آتا، لیکن یہ کہ اس بچے کی ماں جو ہے یہ غم سے نڈھال ہو جاتی اس بچے کی خاطر. لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا تو بڑا اچھا کیا. اس کے بعد یہ آ گیا. جب واپس آیا تو یہ جب رات کو سویا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناصر الدین سبکتگین، ہم تم سے بڑے خوش ہیں اس لیے کہ تو نے وہ ہرنی کا بچہ جو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے تم نے مجھے خوش کر دیا. لہٰذا میں تو یہ بشارت دیتا ہوں کہ تو ایک وقت آئے گا کہ تو بہت بڑا بادشاہ بنے گا، تو بہت بڑا بادشاہ بنے گا، اللہ تبارک و تعالی تجھے بادشاہت عطا کریں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی اور اس کی آنکھ کھل گئی. اور پھر وہی ہوا کہ ایسے حالات بنتے چلے گئے زندگی کے کہ غلام جو تھا ایک وقت آیا کہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا. انہی کا بیٹا جو ہے سلطان جو ہے وہ محمود غزنوی انہی کا بیٹا ہے اور سلطان محمود غزنوی بھی بادشاہ بنا اور اس کا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق عجیب عالم تھا
کہ ایک شخص جو ہے سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایک عرصے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا تھی، لہٰذا ایک مرتبہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، جیسے دیکھا تو میں نے ان کی درخواست پیش کی، یا رسول اللہ مجھ پر 1000 دینار جو ہے قرض ہے اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور یہ قرض میری گردن پہ ہو اور آخرت میں میری بخشی نہ ہو پائے، میں بڑا بے چین ہوتا ہوں۔ اس پر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ سلطان محمود غزنوی کے پاس جاؤ، اس سے کہو وہ تمہارا 1000 دینار ادا کر دے۔ یہ کہنے لگا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چلا تو جاتا ہوں، لیکن اگر اس نے انکار کر دیا دینے سے اور اس نے مجھے کہا کوئی نشانی بتاؤ کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہا ہے، تو میں کیا نشانی بتاؤں گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو جا کے کہو کہ تم اول شب میں رات کے شروع حصے میں 30,000 درود شریف پڑھتے ہو، 30,000 صلاۃ و سلام سرکار دو عالم پر پڑھتے ہو، اور پھر آخر شب کے اندر پھر 30,000 جو ہے صلاۃ و سلام تم پڑھتے ہو، یہ جا کر تم اس کو خبر دو گے، اور یہ معاملہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان اور میرے درمیان کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ سنے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ اطلاع کی ہے۔ چنانچہ یہ شخص گیا اور سلطان محمود غزنوی سے ملا اور اس کو یہ بات کہی اور کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے نشانی کے طور پر یہ بات بتائی ہے کہ اول شب میں تم 30,000 درود شریف پڑھتے ہو اور آخری شب میں 30,000 درود شریف پڑھتے ہو۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی زار و قطار ہو گیا، رونے لگا اور اسے 1000 دینار اس کے قرض کی بھی ادا کر دیے اور 1000 مزید جو ہے تحفے کے طور پہ بھی اس کو ادا کیے۔ تو ناظرین دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے تعلق کا اندازہ کیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کے ایک ایک فرد کے احوال و اقوال پر کیسی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رحمت کو کیسا عام کر رکھا ہے کہ ناصر الدین سبکتگین نے ایک حیوان پر رحم کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کے اس کو بشارت دی اور اس کو بادشاہت کی بشارت مل گئی، گویا کہ ایک حیوان کے اوپر شفقت کا عالم، اور نبی پاک اس شفقت پر کتنا خوش ہوئے۔ تو انسانوں پر جو شفقت کرتا ہوگا، مسلمانوں پر جو شفقت کرتا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کی کتنی قیمت ہوگی۔ تو ناظرین ایک حیوان کے بارے میں نبی پاک اتنے خوش ہوئے کہ بادشاہت کی بشارت دے دی، اور آج ہم انسانوں پر رحم نہ کریں اور پھر مسلمانوں پر رحم نہ کریں، ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں اور خون بہائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو زندگی دی ہے، زندگی بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی ہے، لہٰذا مخلوق پر شفقت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے تکمیل ایمان کے 2 ہی رکن ہیں، ایک عظمت للہ اللہ کی عظمت، اور دوسرے شفقت علی خلق اللہ مخلوق پر شفقت۔ گویا کہ اللہ کی عظمت اور مخلوق پر شفقت یہ دونوں جب رکن کامل ہوتے ہیں تو مومن کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو ناظرین آج کی اس دنیا میں مخلوق پر شفقت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہم میں نہیں رہا، یہ ہمارے دل ایک دوسرے سے کٹتے ہیں۔ عزیز و اقارب کے بارے میں ہماری صورتحال کیا ہے، آپس میں دوستوں کے بارے میں کیا ہے، نہ ایمان کے رشتے ہمیں اپنی جو عداوتوں اور بغض سے روکتے ہیں، نہ جو کسی اور ہمارے جو خونی رشتے عداوت اور بغض سے ہمیں روکتے ہیں۔ ہم ہر طرح کی عداوت اور بغض کرتے ہیں یہ بھول کر کہ موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، قبر ہمارے سامنے ہے، یہ سوچ کر کریں۔ اگر مخلوق پر شفقت کریں گے تو ناظرین دیکھا یہ ہرنی پر شفقت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، تو ہم اگر کسی مسلمان یا کسی انسان پر رحمت و شفقت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے ہمیں کیا ملے گا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر سلطان محمود غزنوی دیکھو درود شریف پڑھ رہے ہیں تو درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے، اس لیے تو طبرانی کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ نام لے کر فرشتہ وہاں پہنچاتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ کا قضا، صلی اللہ علیہ کا قضا و قضا، کہ فلاں بن فلاں جو ہے اس نے اتنا آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ اس سے ناظرین درود و سلام کا اہتمام کریں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے اور آپ جو ہے نظر محبت و شفقت عطا کرتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر روزانہ آپ جو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ شب جمعہ میں اگر 3000 درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ چھوٹا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد نبی الامی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ پڑھ لیں۔ کوئی چھوٹا درود روزانہ 3000 پڑھنے کا اہتمام کر لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت اور محبت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ناظرین آج کی سنت نوٹ کر لیں. آج کی سنت ہے کہ اجتماع اور مجالس میں خوشبو لگا کر جانا سنت ہے. ناظرین یہ آج ہماری کلچر کا حصہ ہے. ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں, کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں, کسی جو وہ اجتماع میں جاتے ہیں تو خوشبو لگاتے ہیں. اس کو سنت سمجھ کر لگا کے جائیں. اس میں دکھلاوے اور ریا نمود کی نیت نہ ہو. اچھی خوشبو ہوگی تو وہاں پھیلے گی تو لوگ کہیں گے واہ واہ کیا خوشبو لگائے. نہیں, نیت آپ سنت کی کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے, اس پر عمل کرنے کی نیت سے آپ لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بھی بنا لیں گے. اور آپ اس اجتماع اور مجلس میں جائیں گے تو وہاں پر لوگوں کو آپ کی خوشبو سے راحت بھی پہنچے گی. نیت ریا کی نہ کریں. ریا نمود کی نیت کر کے آپ خوشبو لگا کے جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت برا مانا ہے. لہذا ایسا لباس جو ریا نمود کے لیے ہو, ایسی خوشبو اور دکھاوے کے لیے ہو تو گویا کہ آخرت میں وبال اور ذلت کا باعث ہوگا. یہ نیت نہ کریں. نیت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. اور ظاہر ہے ہم لگاتے تو ہیں خوشبو, تو سنت کی نیت کر لیں. اور خواتین جو ہیں وہ اگر سے عورتوں کے ماحول میں جا رہی ہیں تو خوشبو لگا کے جا سکتی ہیں, ورنہ گھر کے اندر جو ہے وہ خوشبو لگائیں. اور گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگائیں. اگر یہ شادی نہیں ہے تو گھر میں باقی جو عزیز و اقارب اپنے محرم رشتے ماں باپ, تاکہ ان کو بھی آپ کی کسی بدبو سے ایذا نہ ہو, اس لیے آپ خوشبو لگا لیں. لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے ایسی خوشبو نہ ہو کہ جو زیادہ پھیلنے والی ہو. ظاہر باہر نکلیں گی تو خوشبو پھیلیں, تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ ان لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے وہ اس خوشبو کی وجہ سے گویا کہ ان کے مرض میں اضافہ ہوگا اور ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہوں گی. اس لیے اس سے احتیاط کریں. لیکن خوشبو لگانا جو سنت ہے, اور اجتماعی مجالس میں جب جائیں تو خوشبو لگا کے جائیں تو اللہ کی محبوبیت نصیب ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین وقت ہوا ہے کہ بریک کا. بریک میں جانے سے پہلے ہم پھر شکر گزار ہیں ہنی ڈرم. ہنی ڈرم ناظرین جیسے کہ میں نے بتایا کہ شہد کے قدرتی اجزاء سے ان کی یہ پروڈکٹس بنی ہیں اور سب پروڈکٹ بڑی لاجواب ہیں. لہٰذا ان کی جو ہے جس طریقے امیون سسٹم اور ہیئر بیگ لاجواب ہے, اسی طریقے سے ان کا انرجائزر اور سکن کیئر کی جو دوائیں بہت لاجواب ہیں. جو انرجائزر تو بہت ہی اچھا ہے, خاص طور پہ مردوں کے لیے, حضرات کے لیے انرجائزر ان سردیوں کے موسم میں شہد کے قدرتی اجزاء سے جو بنایا گیا ہے. ان کے جو بہت زیادہ کام کرنے والے لوگ ہیں, آفس میں کام کرتے ہیں, یا گھروں میں عورتیں بہت زیادہ کام کاج میں مصروف ہیں یا جابز کرتی ہیں, وہ انرجائزر ان کا استعمال کریں تو بہت لاجواب, بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے. بڑی قوت آپ کو محسوس ہوگی اور کسی قسم کی تکان اور تکلیف نہیں ہوگی. بہت ہی اچھا ہے. اس کے اندر ہر طرح کی جو ہے ان کے اجزاء ترکیبی ڈالے ہوئے ہیں, بہت اعلیٰ ان کا انرجائزر, اس کو استعمال کریں. اسی طریقے سکن کیئر کے لیے, سکن کے اوپر جو انسان داغ دھبے پڑ جاتے ہیں, کیل مہاسے ہیں, اس کے لیے بہت ہی اچھی جو ہے ان کی سکن کی وہ دوا ہیں جن لوگوں نے استعمال کی ہے, بہت جی ان کو بے نظیر فائدہ ہوا ہے. آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. جیسے میں نے بتایا کہ ان کی پروڈکٹ جو ہے آپ کال کر کے ان کو بتائیں یا ان کی ویب سائٹ کے ذریعے سے آرڈر کریں, بہت ہی لاجواب ہیں. ہم ان کے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب خوب برکت عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ ان کی جو ہے اسپانسرشپ سے یہ پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے. تو حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? Honeyderm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of Honeyderm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. السلام علیکم ناظرین, پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب کال پہ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بتائیے. سیدہ صبا بات کر رہی ہوں ٹیکسس سے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بتائیے. آپ کا پروگرام بڑا ہی اچھا ہے, اور سب سے زیادہ اچھا آپ کو دیکھ کر اور سن کے بڑا ہی سکون سا ملتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ کہنا تھا مجھے کہ حضرت 5 سال سے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, بیمار ہوں,
میرے 2 بچے ٹوئنس ہوئے تھے, اس سے پہلے 2 اور بچے ہیں. کہ 2 بچے ہونے کے بعد سے میرے بیماریاں شروع ہوئی, میرے ٹانگ میں درد, کبھی سر میں درد, کبھی اسٹمک سے میرے بلڈ آتا ہے. ٹیسٹ بھی کروائی شروع میں تو کوئی ایسی خاص چیز نہیں نکلی, لیکن طبیعت شدید قسم کی خراب ہوتی ہے, اتنی بری ہوتی ہے کہ لگتا ہے میں بچ ہی نہیں پاؤں گی. بہت برا حال ہوتا ہے, کچھ بھی میرا علاج کا بندوبست نہیں ہو رہا, اور مجھے خوف بہت آتے ہیں ڈر ہونے. ایک میرے بہنوں ہی ہیں جو آج سے 7 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا, وہ ہر روز میرے خواب میں آتے ہیں, ہر روز. میں کتنی دعائیں پڑھتی ہوں, نمازیں پڑھتی ہوں, لیکن وہ میرے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. کبھی مجھ سے کھانے کو مانگتے ہیں, کبھی مجھ سے پانی مانگتے ہیں. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, وہ میرے پیچھے آتے ہیں. اور نئے نئے گھر بن رہے ہیں, تعمیر ہو رہے ہیں, جیسے بڑے بڑے سے وہ مجھے خواب میں آتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ تو تیار ہو گیا, جس میں تھوڑا سا کام رہ گیا. مطلب میں جب اٹھتی ہوں تو پسینے پسینے ہو جاتی ہوں اور گھبرا کر اٹھ جاتی ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ مجھ سے سنبھل لیے, میں بڑی پریشان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. ظاہر ہے کہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں, اور جس پسندیدگی اور دعا کے ساتھ اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں, یہ پروگرام روز بروز ترقی کر رہا ہے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول کرے. اس لیے خالص اللہ کے لیے اخلاص کی بنیادوں پر الحمدللہ یہ پروگرام شروع کیا ہے. یہ کسی کمرشلائز بنیادوں پر نہیں ہے, خالص اللہ کے لیے. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کمرشل مفاد الحمدللہ نہیں ہے. ادارے نے بھی اور خود میں نے بھی اپنی نیتوں کو بالکل صاف سیدھا کر کے کمیونٹی کی خدمت کے لیے شروع کیا کہ یہ دفاع اسلام, اشاعت دین اور خدمت خلق اس کے ذریعے سے ہو. اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اسی کی برکت ہے کہ آج یہ پروگرام روز بروز ترقی کر رہا ہے اور دلوں کی دھڑکن بن رہا ہے, اور آپ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اللہ نے پیار ڈال دیا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اخلاص پر قائم رکھے اور کسی قسم کا بھی نیتوں میں فطور نہ آئے. باقی آپ اپنے لیے 2 عمل کریں. ایک تو سورۃ فلق, سورۃ الناس, یہ 10 مرتبہ آپ نے روزانہ صبح شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے, اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے. یہ آپ نے عمل شروع کر دینا ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کے خوابوں کا سلسلہ بھی درست ہو جائے گا اور کیفیات درست ہو جائیں گی. اور جن صاحب کو آپ خواب میں دیکھتی ہیں ان کے لیے آپ پڑھ کے ایصال ثواب کریں. 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ. یہ روزانہ کر لیں یا ہر نماز کے بعد کر لیں. یہ پڑھ کے آپ ان کو بخشنا شروع کر دیں. 21 ڈیز کر لیں, انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی پورا ہو جائے گا, اور جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کا ایصال ثواب کے ذریعے سے انشاءاللہ ان کو نفع ہو جائے گا. اور تیسرا, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے امیون سسٹم جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا, آپ وہ رابطہ کر کے امیون سسٹم جو ہے ہنی ڈرم کا استعمال کریں. اس پہ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ دم کر لیں, سورۃ فاتحہ دم کر لیں اور اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کی جس طرح بتا رہی ہیں بچے چھوٹے ہیں اور بیماریاں ہیں, انشاءاللہ آپ کی بیماری فکس ہو جائیں گی. بہت ہی مجرب ہے, ایسی بیماریوں والے جس نے بھی یہ سسٹم استعمال کیا ہے الحمدللہ میرے علم میں ہے کہ ان کو واقعی بہت فائدہ ہوا ہے. آپ بھی یہ ٹرائی کریں اور سورۃ فاتحہ دم کر لیں, اس پہ انشاءاللہ نفع ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بچوں کی تربیت بھی آسان کر دے اور بچے بھی آپ کے ساتھ خوش رہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت عرصے سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, آج 6 مہینے کے بعد مجھے آپ کی کال ملی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے ہم جب آپ کا پروگرام سنتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے 2 خواب دیکھے ہیں. ایک خواب تو مجھے پوری طریقے سے یاد ہے, دوسرا خواب کچھ آدھا کچا آدھا پکا ایسی طریقے سے ہی ہے. اچھا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک خواب میں نے دیکھا, میں بیٹھی ہوئی ہوں, میری گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. اچھا. اور میں اپنی بہن صاحبہ کو کہہ رہی ہوں, میں نے کہا جلدی کریں تیار ہو جائیں تو ہم باہر چلتے ہیں. اتنے میں وہ کہتی ہے میری پھوپھی ساتھ بہن کے لیے وہ فوت ہو چکی ہیں, لیکن میں کہتی ہوں اب اتنی تو جگہ ہے ہی نہیں. ایک میری پھوپھی ساتھ بہن کی بیٹی ہے, وہ بھی آئی ہوئی ہے ہمارے پاس. میں نے کہا وہ بھی چلے گی, آپ بھی چلیں گی, میں بھی چلوں گی, چھوٹا بچہ بھی ہے. میں اس کو پھوپھی بہن کو نہیں لے کے چلوں گی, جگہ ہی نہیں ہے. ہم جاتے ہیں گاڑی میں, دیکھتی ہوں باہر تو دیکھتی ہوں ریت ہے, لیکن سمندر کا پانی جو ہوتا ہے نا وہ وائٹ نہیں ہوتا. میں پانی دیکھ رہی ہوں بہت وائٹ ہے. اچھا. تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ خواب ہے, اور دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ میں لیٹی ہوئی ہوں, میرے جیٹھ ہیں, وہ جیٹھ فوت ہو چکے ہیں. وہ آئے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہی ہوں, حالانکہ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتی ہوں اور چلنا بھی چاہتی ہوں, تو وہ خود بخود ہی چلے گئے. میں
मतलब लेटी हुई थी, उठ के बैठ गई। मैंने कहा देखो, मैंने कहा कि आप मुझे ले चले, मुझे वो लेकर नहीं गए। और अंदर देख रही हूँ कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें मेरी पुप्पी और उसकी 2 बेटियां हैं, वो उसके अंदर बैठी हुई हैं। अच्छा अच्छा। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या है। लेकिन ये वही पुप्पी है जो फौत हो चुकी हैं? जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया। ज़ाहिर है कि प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए, आप लोग जितनी इसके ऊपर ज़िया मोहब्बत देते हैं, ये उतना ही तरक्की करता है। अल्लाह ताला जो है इस प्रोग्राम को रोज़ बरोज़ तरक्की दे, हासदों के हसद और दुश्मनों की अदावत से महफूज रखे, और किसी भी किस्म की फितने से इसको हिफाजत हो, और हम जो इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ आप लोगों की खिदमत करते रहें, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें ठंडी हों। तो जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक़ है, पहला ख्वाब भी बहुत अच्छा है कि पहले ख्वाब में इशारा इस बात की तरफ है कि आपके काम आसान हो जाएंगे और आपको नेक सफ़र पेश आएगा और माली खुशहाली होगी। किसी किस्म की माली तंगी अगर चल रही है वो दूर हो जाएगी, काम अगर अटके हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे, और आपको इंशाल्लाह हज या उम्रे का, हरमैन शरीफैन का जो है अच्छा और नेक सफ़र पेश आ सकता है। ये बहुत मुबारक कैफियत है। और बाकी अपनी पुप्पी के लिए, उनके लिए आप इसाले सवाब करें और माली सदका दें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। और दूसरा ख्वाब भी आपका बहुत अच्छा है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा इशारा है कि आपकी उम्र दराज कर दी गई है, आपकी को इंशाल्लाह सेहत व आफियत भी मिलेगी और आपकी उम्र दराज होगी, आप किसी भी किस्म की बीमारी और तकलीफ़ से महफूज हो गई हैं। इसके लिए हस्ब तौफीक आप सदका शुक्राने के तौर पे दे दें और 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर लें, बहुत ही मुबारक होगा। जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैंने पहले भी 2 मरतबा आपको कॉल की, मैं आपसे मरीज बोल रही हूँ। तो आप मुझे, आपने मेरे बेटे के लिए बताया था पढ़ने के लिए, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसका पैसे नहीं मिले उसके। अच्छा ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने ये कहा था कि 3 रोजे रखने हैं, 6, 7 और 8 का। जी जी। और तो वो मैंने 6 का मैं नहीं रख रही थी, मैंने डॉक्टर के मुंह में तकलीफ थी गई, तो मैंने 7, 8 और आज 9 का रखा है। अच्छा। और वो पढ़ा भी मुस्तकिल है। तो क्या ये ठीक है या सही नहीं हुआ? देखो, हिज़्बुल बहर आपने पढ़ ली इन 3 रोज़ों में? हाँ जी, 3 रोज़ में। ठीक है, समझ गया। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पहले उसका ताल्लुक़ है कि बेटे को अभी तक पैसे नहीं मिले और आपने सारे मामूल पूरे कर लिए हैं, अभी तक नफ़ा नहीं हुआ, तो उसके लिए आप नोट कर लें इंशाल्लाह, ताकि उनके पैसे उनको मिल जाएं। एक तो उसके लिए दुआए हसन बिन अली जो मैंने फ़ेसबुक पे डाली हुई है, दुआए हसन, वो उन्हें के पढ़ना शुरू कर दें। 25 मरतबा वो दुआ पढ़नी थी, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, वो दुआ पढ़ लें तो इंशाल्लाह उससे उनके पैसे मिलने की आसानी हो जाएगी। और दूसरा, उन्हें के चलते फिरते या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन पढ़ते रहें, वो पढ़ लें या आप पढ़ लें उनकी तरफ से, या अरहमर राहिमीन, इसमें नियत कर लें कि जो उनके मतलूबा पैसे अमानत है उनको मिल जाए। ये 41 डेज़ आपने ये अमल करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उनके पैसे मिल जाएंगे, उनकी जो भी माली मुश्किल है वो दूर हो जाएगी। बाकी दूसरा जो आपने पूछा कि आपने 7, 8 और 9 के रोज़े रखे हैं, 6 का नहीं रख पाई हैं किसी मजबूरी से, कोई बात नहीं, आपके 3 रोज़े पूरे हो गए और हिज़्बुल बार का जो अमल था वो आपने प्रोसेस पूरा कर लिया है। बस अब ये हिज़्बुल बार आपके अमल में आ गई है। अब आगे जो भी तरीक़ा उसमें लिखा हुआ है कि आप रोज़ाना के एक वक्त मुकर्रर कर लें, मगरिब के बाद या इशा के बाद या तहज्जुद में या दिन में कोई भी वक्त, तो उस वक्त रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ लिया करें। और जिस तरीके से उसके अंदर बताया हुआ है कि किस जगह क्या नियत करनी, वो नियत करके रोज़ 1 दफ़ा पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह बहुत ही मुजर्रब होगा, उससे आपकी ज़िंदगी के सारे मसाइल हल होंगे। जिन जिन लोगों ने भी वो दुआ हिज़्बुल बार मैंने फ़ेसबुक पर डाल दी थी और बता दिया 6, 7, 8 सफ़र में उसका जो वो ज़कात का अमल किया जाता है, जिन्होंने कर लिया है तो माशाल्लाह सब वो रोज़ाना हिज़्बुल बार 1 मरतबा कोई एक टाइम मुकर्रर करके रोज़ाना उसी टाइम 1 पढ़ लिया करें। और जहाँ जहाँ जो नियत करनी है अपने मकासद की वो नियत कर लें, जहाँ हासदों दुश्मनों से बचने की नियत है वहाँ वो नियत कर लें। इंशाअल्लाह ये अपने अमल में रखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में राहत ही राहत होगी और कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बहुत ही मुजर्रब अमल है, मैं दिल से सबको इजाज़त देता हूँ, आप ज़रा उसको जारी और सारी रखें, इंशाअल्लाह आपके लिए अजीम नाफ़ी होगा। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं और आपके मसाइल शेयर हो रहे हैं
اور ہمارا بھی دل مسرور ہو رہا ہے، اچھی فیڈ بیک سنتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، اور واقعی حقیقت میں یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ خدمت خلق یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے۔ یہ سب میرے بزرگوں کا فیض اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ یہ خدمت خلق کا موقع ملا ہوا ہے کہ اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ادنا ناکار طالب علم سے لے رہا ہے، اور اللہ سے شرف قبول کی دعا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جو مسائل میں نے شیئر کیے ہیں، جو دعائیں بتائیں، آپ پابندی سے اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آج یہ دعائیں لکھنا پڑھنا مشکل رہ گئی ہوں تو کل جو ہے منڈے کو 5 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 5 بجے شام میں پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے، تو اس میں آپ وہ دعائیں لکھ لیں، ورنہ پھر سیٹرڈے کو 11 بجے صبح میں جو ہے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم وہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ دعائیں نوٹ کر لیں۔ تو ظاہر ہے جو دعائیں میں بتاتا ہوں آگے بتانے کی میری طرف سے دلی اجازت ہوتی ہے، آپ آگے شیئر کریں۔ تو ماشاءاللہ جب میں جاتا ہوں مختلف اسٹیٹس میں، لوگ اپنی موٹی موٹی نوٹس بک دکھاتے ہیں کہ جس میں میرے وظائف 2-2 3-3 سال سے لکھ رہے ہیں اور آگے شیئر کر رہے ہیں، دنیا بھر میں وہ بات پہنچ رہی ہے، عظیم صدقہ جاریہ ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ باقی مقدر روزی تو اللہ نے آسمانوں پہ لکھ رکھی ہے، وہ تو ملنی ہے، لیکن جب آپ لوگوں کو یہ نفع، روحانی نفع پہنچتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم صدقہ جاریہ قائم کر رکھا ہے۔ تو اب ہمارے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں، اللہ ہر طرح کی فتنوں سے، ظاہری باطنی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، حاسدوں کی حسد اور دشمنوں کی عداوتوں سے ہم سب محفوظ رہیں، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت ہو، اور جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان ملکوں کے اندر حفاظت عافیت سے رہیں، اور یہ ملک بھی یہ تعمیر و ترقی کی طرف بڑھتے رہیں۔ تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اگلے اتوار، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔